سنت رسول اللہ یا رسول اللہ کی سنت ہمارے دین میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ پیغمبروں کی پیڑھی میں سے آ رہے تھے۔ قرآن میں جو انٹروڈکشن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کا دیا ہے پیغمبری ملنے سے پہلے، وہ ان کا انٹروڈکشن اللہ رب العالمین نے دیا ہے احمد کے نام سے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا ہے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کہتے ہیں کہ احمد آگے آئیں گے۔ لیکن اپنے قرآن میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی شان کے اوپر محمد کے نام سے ایک پوری سورت اتار دی ہے۔ تو رسول اللہ کی جو سنت ہے، وہ سنت رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے ان کو پیغمبری دینے کے بعد۔ اس پیغمبری کو دینے کے بعد رسول اللہ کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، اور رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں پیغمبری ملنے سے پہلے۔ ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو تقدیر میں اللہ رب العالمین نے جس تقدیر میں اس پیغمبر کو ڈال رکھا ہے، وہ اس تقدیر میں پیغمبر چل رہا ہے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، شادیوں میں سے گزر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اور جو بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی اور اس کی تقدیر اور اس کی ججمنٹ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے ایک پیغمبر ہونے کے ناطے۔ تو پیغمبری سے پہلے تک رسول اللہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت اچھی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پاک صاف انسان ہوتے ہیں، وہ ایک نماز پرہیزگار انسان ہوتے ہیں، وہ ایک صابر انسان ہوتے ہیں، وہ ایک مومن کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پر رسول اللہ کے اوپر جب پیغمبری آتی ہے اور جب رسول اللہ کے اوپر یہ کتاب اترتی ہے، اللہ رب العالمین کا جب کلام اترتا ہے ان کے اوپر، تو وہاں پر جو ان کی زندگی ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ زندگی ان کی بن جاتی ہے سنت ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پیروکار ہیں دین ابراہیمی کے، اور ہمارا یہ فیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسی پیڑھی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہی اللہ کا پیغام جو ہے وہ لے کر چلے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ پر جب اللہ رب العالمین رسول اللہ کے اوپر کتاب اتارتے ہیں، تو کتاب اتارتے ہی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں پہ رسول اللہ کی جو سنت ہے، اس مقام کے اوپر جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے اس مقام کے اوپر سنت رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے، ہم ان کی امت ہونے کے ناطے ان کی جو پہلی سنت کا حصہ ہے وہ اقرا ہے، پڑھنا ہے، کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ ہماری دین کے اندر جو رسول اللہ کی سنت ہے، اس سنت کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمارا اس رب کی کتاب کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے رسول نے اس کتاب کو 23 سال پڑھا ہے۔ ہمارے رسول نے اس کی 6000 آیتوں کو بار بار رٹا ہے اور بار بار یاد کیا ہے۔ ہمارے رسول نے اس 30 پاروں کو ہر روز پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنتی ہے وہ اس قرآن کو پڑھنا بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ تو سب سے پہلی سنت ان کی یہ بنتی ہے۔ رسول اللہ کی جو سب سے دوسری بڑی سنت بنتی ہے وہ رسول اللہ کی عبادتیں بنتی ہیں، ان کی وہ نمازیں بنتی ہیں جب وہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کی وہ نمازیں بنتی ہیں جب وہ شکرانوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو وہ فرض پڑھتے تھے ان کی وہ نمازیں بنتی ہیں جو وہ سنت اور نفل پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ سب سے ٹاپ پرائرٹی لسٹ میں ہے۔ سب سے پہلی کام ہمارا رسول اللہ کی اطاعت کرنے میں وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے پوری زندگی لگا دی، جس کے اندر اللہ کے کلام کے اوپر انہوں نے پوری زندگی لگا دی۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے صرف قرآن ہی کے بارے میں سوچتا ہوگا کہ میرے اوپر کب کوئی آیت اترے گی اور میں کب اس آیت کو سنوں گا اپنے رب سے، میں اس کا طالب علم ہوں گا، میں اپنے رب کا اسٹوڈنٹ ہوں گا۔ اس سے بڑا استاد اس کل کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ٹیچر اس کل کائنات پہ کوئی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کے اوپر کتاب اترتی ہے تو کتاب رسول اللہ کے اوپر صاف ستھرے لفظوں میں اترتی ہے، اس کے لفظوں میں کوئی عدل بدل نہیں ہوتا، ان کے پاس اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، ان کے پاس اور کوئی معنی نہیں ہوتے اور کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ان کو رب العالمین ڈائریکٹ وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب رب العالمین ان کو وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو رب العالمین ان کو وہ قرآن سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اور کوئی بھی ہیلپ نہیں ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ وہ ہے تو ایک پیغمبر، پر ہے وہ ایک انسان، اور انسان اللہ رب العالمین قرآن میں یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ بالکل عام انسانوں کی طرح ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کے اوپر جب پیغمبری اترتی ہے، اور رسول اللہ کا جو مقام ہے، رسول اللہ کا جو مقام ہے ہمارے دین کے اندر، وہ بہت بلند ہے، کیونکہ رسول اللہ جو ہے وہ اس زمانے میں آئے ہیں پیغمبری لے کر کے، اور آخری پیغمبر ہو کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں انسان
से कि वो अपने आखिरी और अपने हबीब पैगंबर को भेजते हैं इस कौम के ऊपर कि ये कौम सुधर जाए। और हमारा पैगंबर हमें क्या कहता है? हमारा पैगंबर यही कहता है, या रब्बुल आलमीन, मेरी उम्मत ने तो इस कुरान को छोड़ रखा था जिसको मैंने 23 साल लगा दिए पढ़ते पढ़ते, 6000 आयतें पढ़ी तेरी दिन रात, और 30 पारे मैं खत्म करता रहता था तेरे, और मैं समझता रहता था कि तू कह क्या रहा है मुझसे, और मैं कहता था कि मैं तेरा तालिब इल्म हूँ, तू ही समझाएगा, तुझसे बड़ा उस्ताद कोई है ही नहीं इस कुल कायनात के अंदर। तो रसूल अल्लाह की सुन्नत की जो टॉप लिस्ट के अंदर हमारा काम है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ना है। जब हम कहते हैं कि वतीउल्लाह वतीउ रसूलू, तो सबसे पहली चीज किताब का पढ़ना आता है, फिर उनका आता है इबादतें करना, नमाजें पढ़ना, और नमाजों में सारी उनकी जो नफल होते थे और उनकी जो सुन्नतें होती थी और उनकी जो तहज्जुद की नमाजें होती थी, ये सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट है एक पैगंबर की। सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट, सबसे पहली प्रायोरिटी उसका कुरान है, उसकी दूसरी प्रायोरिटी अल्लाह की इबादत है एक पैगंबर की। और अगर हमने उसकी इबादत करनी है और हमने उसकी इताअत करनी है तो ये दो चीजें सबसे पहले हमने पकड़नी है। उसके बाद पैगंबर जो है वो हकूकुल इबाद में इन्वॉल्व होता है, उसकी सबसे तीसरी प्रायोरिटी हकूकुल इबाद होती है। बाकी सारी प्रायोरिटी जब आप आखिर तक पहुंचते हैं उसकी प्रायोरिटियों में, तो हम रसूल अल्लाह की उम्मत है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो कुरान होना चाहिए। सबसे पहले हमारा कुरान हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उसको पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें और उसी तरीके से पढ़ें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतर रहा था तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। सिर्फ कौन था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन थे उनकी मदद करने के लिए। तो हमारी मदद करने के लिए भी इस कुल कायनात के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जो हमारी मदद कर सकती है कि हम इस जजमेंट में से कामयाबी से निकल जाएं और अपनी अगली दुनिया में चले जाएं।